واقعہ ہے ایک امیر اور ایک غریب شخص کا۔ تو چلیے اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ ایک پرانے شہر کے کنارے پر ایک شاندار محل تھا۔ اونچی دیواریں، بڑے دروازے، چمکتے ہوئے جھومر اور ہر وقت نوکروں کی صفیں لگی رہتی تھیں۔ یہ محل تھا سیٹھ کریم بخش کا، شہر کا سب سے امیر آدمی، تجارت میں مشہور، دولت میں ڈوبا ہوا، لیکن دل سے سخت تھا۔ لوگ کہتے تھے ان کے گھر کا دروازہ بڑا ہے لیکن دل کا دروازہ چھوٹا ہے۔ اسی شہر کے دوسرے کونے پر مٹی کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، چھت پرانی، دیوار تھوڑی ٹیڑھی، دروازہ لکڑی کا۔ یہاں رہتا تھا رحمت علی، ایک مزدور، دن بھر محنت کرتا، شام کو 2 روٹی کماتا۔ رحمت علی غریب ضرور تھا لیکن نمازی، شکر گزار اور نرم مزاج تھا۔ اس کی بیوی زینب بہت صبر والی اور نیک دل عورت تھی۔ دونوں کا ایک ہی اصول تھا، رزق کم ہو سکتا ہے لیکن نیت کبھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ ایک رات سرد ہوا چل رہی تھی، بادل گھنے ہو رہے تھے، شہر کی گلیوں میں اندھیرا اتر رہا تھا۔ اس وقت ایک مسافر شہر میں داخل ہوا، کپڑے دھول سے بھرے ہوئے، پیر تھکے ہوئے، چہرے پر بھوک اور تھکان صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ دور گاؤں سے آ رہا تھا، راستہ بھٹک گیا تھا، پیسے ختم ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا بس آج رات گزر جائے، پھر صبح ہوتے ہی میں کچھ کام دیکھ لوں گا۔ سب سے پہلے اس کی نظر سیٹھ کریم بخش کے محل پر پڑی۔ روشن دروازہ، چراغوں کی لائن، محفل جیسی روشنی۔ مسافر نے کہا یہاں تو ضرور مدد ملے گی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، نوکر نے دروازہ کھولا، ناک سکوڑی، اندر گیا، سیٹھ کو خبر کر دی اور سیٹھ باہر آیا، مہنگی شال اوڑھے ہوئے تھا۔ مسافر نے ادب سے سلام کیا اور کہا میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، رات بھر کے لیے پناہ مل جائے تو احسان ہوگا۔ سیٹھ نے اسے گھور کر کہا تم جیسے لوگ روز آتے ہیں، اگر سب کو جگہ دوں تو میرا گھر سرائے بن جائے گا۔ مسافر نے نرمی سے کہا صرف ایک رات کی تو بات ہے۔ سیٹھ گرجا اور کہا جاؤ یہاں سے۔ دروازہ زور سے بند کر لیا۔ اندر محفل چلتی رہی، باہر ہوا تیز ہو گئی۔ مسافر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تو ہی میرا مددگار ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک چھوٹا سا گھر دکھا، اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ مسافر نے دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رحمت علی نے دروازہ کھولا اور کہا جی بھائی۔ مسافر نے وہی بات کہی۔ رحمت علی نے بنا سوچے مسکرا کر کہا ارے آئیے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ زینب نے ترنت پانی لایا، پیر دھلوائے، چولہے پر بچی ہوئی 2 روٹی اور تھوڑی دال گرم کر دی۔ زینب نے دھیرے سے کہا بس اتنا ہی کھانا ہے۔ رحمت علی بولا 3 حصے کر دو، برکت ہو جائے گی۔ مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کھانے کے بعد مسافر نے پوچھا تم لوگ خود غریب ہو پھر بھی اتنی عزت کیوں دے رہے ہو؟ رحمت علی مسکرایا اور کہا اس لیے کیونکہ کل ہم بھی مسافر ہو سکتے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس رات تیز آندھی اور بارش آئی، بجلی چمکی، شہر کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا۔ سیٹھ کریم بخش کے محل کی ایک بڑی دیوار گر پڑی، نقصان بہت ہوا۔ چھوٹا سا مٹی کا گھر محفوظ رہا۔ صبح مسافر نے جانے سے پہلے کہا رحمت علی تم نے آج مہمان نہیں، ایک امتحان کو جگہ دی تھی۔ رحمت علی حیران ہوا۔ مسافر نے مسکرا کر دعا دی اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا۔ وہ چلا گیا۔ اس دن سے عجیب بدلاؤ شروع ہوا۔ رحمت علی کو لگاتار کام ملنے لگا،
مزدوری بڑھ گئی، لوگ اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ ادھر سیٹھ کریم بخش کا نقصان رک ہی نہیں رہا تھا۔ تجارت میں گھاٹا، مال ڈوب گیا، قرض بڑھ گیا۔ ایک دن اسے مجبوراً کچھ زمین بیچنی پڑی، اور خریدنے والا کون تھا؟ رحمت علی کے مالک، جن کے یہاں وہ کام کرتا تھا، اور انہوں نے رحمت کو نگرانی کا ذمہ دے دیا۔ سیٹھ کو پہلی بار محسوس ہوا دولت کمزور چیز ہے۔ کچھ مہینے بعد سیٹھ سفر میں تھا، گاڑی ٹوٹ گئی، رات ہو گئی، بارش شروع۔ دور ایک چھوٹا گھر دیکھا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولا تو رحمت علی نے دروازہ کھولا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ سیٹھ شرمندہ ہوا، سر جھک گیا۔ رحمت علی نے سلام کیا، مہمان آئیے۔ سیٹھ نے دھیرے سے پوچھا، تم پہچانتے ہو مجھے؟ رحمت علی بولا، جی آپ میرے شہر کے بڑے آدمی ہیں۔ ایک لفظ شکایت کا نہیں۔ اس رات سیٹھ کو وہیں روٹی ملی، وہی بستر ملا، وہی عزت۔ سیٹھ رات بھر سو نہ سکا۔ صبح سیٹھ رو پڑا، میں امیر تھا لیکن تم انسان نکلے۔ رحمت علی نے کہا، انسان بننا مشکل نہیں، نیت صاف ہونی چاہیے۔ سیٹھ نے توبہ کی۔ اس دن سے اس کا رویہ بدل گیا۔ گھر کا دروازہ کھل گیا، مہمان نوازی شروع کر دی۔ لوگ کہتے تھے، دولت نے نہیں، ایک غریب کے اخلاق نے اسے بدل دیا ہے۔ مسجد کے امام نے جمعے کے خطبے میں کہا، جس گھر کا دروازہ مہمان کے لیے کھلتا ہے، اس گھر کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ مہمان رحمت ہوتا ہے، اخلاق دولت سے بڑا ہے۔ غریبی امتحان ہے، ذلیل ہونا نہیں، نرمی دل جیت لیتی ہے۔